مسلم کی روایت ہے، زندہ رہنے والوں کی طرف سے مرنے والے مرنے کے بعد ان کی نیکیوں کا یوں بے تابی سے انتظار کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، جس طرح ڈوبنے والا ڈوبتے ہوئے بے چینی کے ساتھ تنکے کو شہتیر جان کر ہاتھ ڈالتا ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے قبرستان میں سونے والے ہمارے باپ، دادا، چچا، ماموں، خالہ، پھپھو ہمارے لیے کتنا بے کلی کے ساتھ، بے چینی کے ساتھ شب و روز کے اندر ان بند دریچوں میں انتظار کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہم دنیا کی کسی مصروفیت میں لگنے کے لیے تیار ہی نہ ہو۔ لیکن یہ غیب کا معاملہ ہے، ہمیں پتہ کوئی نہیں ہوتا، راہیں تکتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ جس طرح شام کو بچے ماں باپ کے لیے انتظار کرتے ہیں کہ پھل لائیں گے، سبزی لائیں گے، کھانا لائیں گے، اس سے 1000 گنا زیادہ بے چینی کے ساتھ مرحومین زندہ رہنے والوں کی نیکیوں کا انتظار کیا کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا وجود، شناخت، تہذیب، ادب، تعلیم، چھت، مکان، سرمایہ، گھر، آبرو مندانہ رزق، یہ مر جانے والوں کا ان میں بڑا تعاون ہوتا ہے۔ اگر وہ نہ کریں تو ہم کیسے کریں؟ تو اخلاقی حق ہے کہ ہم ان کو یاد کریں، اور شرعی حق بھی ہے۔ مالک بن عوف رضی اللہ صحابی ہیں، مدینہ منورہ کے انصاری تھے۔ آمنہ کے لال جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، مر جانے والوں کا کیا حق ہے زندہ رہنے والوں پر؟ جس طرح غریبوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا، والدین کا، اساتذہ کا، پرندوں کا، جانوروں کا، قیدیوں کا، بیماروں کا، مقہوروں کا حق کی فہرست ہے، کیا حقوق کی فہرست میں مر جانے والے بھی آتے ہیں؟ تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد کی روایت ہے، ارشاد فرمایا، مر جانے والوں کے بے شمار حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کا انتظام کیا جائے۔ میں شروع میں یہ بات عرض کر دوں کہ دعائے مغفرت کے کئی طریقے ہیں جو ہمارے عجم میں رواج پذیر ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، اخلاقی حیثیت کیا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن دعائے مغفرت کے شاندار طریقوں میں ایک شاندار ترین طریقہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مر جانے والوں کے زندہ رہنے والے جب 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، 4 رکعتیں پڑھی ظہر کی، اس میں اللہ کی تسبیح، تحمید، تمجید، تحلیل، تکبیر کی، رکوع، سجدہ، قیام، تشہد کیا، ایکو نہ چلو کیا، پھر آخری رکعت کے حصے میں جب آدمی نماز بیٹھتا ہے، 4تھی رکعت کے آخری تشہد میں، پھر انگلی کھڑا کرنے کے بعد کہتا ہے رب جعلنی مقیم درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف پڑھنے کے بعد کہتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ 5 وقت کی نماز میں آخری اتحیات میں کی جانے والی دعاؤں میں سب سے شاندار طریقہ یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، نماز کے آخری میں کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر، وللمؤمنین اور مومنین کو معاف کر، یوم یقوم الحساب اور قیامت تک کے لیے معاف کر۔ گزارش یہ ہے کہ مر جانے والوں کی دعائے مغفرت کے لیے ایک طریقہ یہ ہے کہ مر جانے والوں کے زندہ رہنے والے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں۔ دنیا میں اتنے تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ مسلسل دعائے مغفرت کا دنیا میں کوئی انتظام نہیں ہے جتنے شریعت نے 5 وقت کی نمازوں میں نمازیوں کو نماز کی تکمیل پر درود شریف کے بعد دعا کے روپ میں دیا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین۔ تو دنیا کا کوئی انسان مر جانے والوں کے لیے اس تسلسل کے ساتھ دعائے مغفرت کا انتظام نہیں کر سکتا۔ تو یہ زندہ رہنے والوں کے ذمے فرائض میں شامل ہے، اخلاقی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی، اور مر جانے والوں کا حق ہے۔ اور کوئی آدمی اپنا حق ادا کر دے تو یہ احسان نہیں ہوتا۔ میں نے کسی کے پیسے دینے تھے، اگر میں نے اس کو پیسے ڈیو ٹائم پہ دے دیے تو یہ میرا احسان نہیں ہے، اپنے بوجھ سے، اپنے فرض سے سبق دوش ہوا۔ اگر زندہ رہنے والے مر جانے والوں کے حق ادا کریں، یعنی دعائے مغفرت کریں، ایصال ثواب کریں، تو یہ مر جانے والوں پہ احسان نہیں ہوتا، زندہ رہنے والے اپنے ایک اخلاقی، ایک شرعی فرض سے عہدہ برا ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ہر انسان کی زندگی میں 2 واقعات بڑے اہم ہیں۔ آپ جتنے تشریف فرمائیں، دیہاتی بیٹھے ہیں، شہری بیٹھے ہیں، کاشتکار بیٹھے ہیں، تاجر بیٹھے ہیں، شب بیدار بیٹھے ہیں، صوم بن نہار بیٹھے ہیں، عالم بیٹھے ہیں، واعظ بیٹھے ہیں، حافظ بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں، بوڑھے بیٹھے ہیں، راجپوت بیٹھے ہیں، گجر بیٹھے ہیں، ڈاکٹر بیٹھے ہیں، پروفیسر بیٹھے ہیں، انجینئر بیٹھے ہیں، ایجڈ بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہیں،
مزاجوں کے بیٹھے ہیں. دنیا کے ہر انسان کی زندگی میں دو واقعات بڑے اہم بڑے ضروری ہیں. ایک واقعہ دنیا میں انسان کا آنا پیدائش، اور ایک واقعہ دنیا میں انسان کا چلے جانا. یہ دو واقعات انسانی زندگی میں سب سے اہم واقعات ہیں. میں آیا تو میرا نام رکھا گیا، میں آیا تو میں نے تعلیم حاصل کی، میں آیا تو میں جاب پہ گیا، میں آیا تو میں نے فیکٹری بنائی، میں آیا تو میں عالم بنا. واقعات جتنے شروع ہوتے ہیں وہ تب ہوتے ہیں میں آیا، اور واقعات کی چین، واقعات کی زنجیر، واقعات کا تسلسل، واقعات کی آمد و رفت اس وقت تک رہتی ہے جب تک میں رہوں گا. جب مر گیا تو مریض کا مرض ختم، غریب کی غربت ختم، قیدی کی قید ختم، پریشان حال کی پریشانی ختم، سردار کی سرداری ختم، چودھری کی چودھراہٹ ختم، امیر کی امیرت ختم. سارے واقعات کو جیمر لگ جاتا ہے، رک جاتا ہے جب آدمی چلا جاتا ہے. تو آدمی کی زندگی میں یہ دو واقعات سب سے بڑے ہیں، آدمی کا دنیا میں آنا اور آدمی کا دنیا سے چلے جانا. لیکن عجیب بات ہے کہ ان دونوں واقعات میں ہماری ذرا بھی عمل دخل شامل نہیں ہے. ذوق کا ایک شعر ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے. زندگی نے کہا آؤ ہم آگے، زندگی نے کہا، قضا نے کہا جاؤ ہم چلے گئے. غالب کہتا ہے رو میں ہے رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نئے باغ ہاتھ پہ ہے نہ پاہے رکاب میں. گھوڑے سوار کو گھوڑے پر عافیت کے ساتھ سفر کرنے کے لیے دو چیزوں کو ہونا ضروری ہوتا ہے. ایک تو لگامیں اس کے ہاتھ میں ہوں، دوسرا پاؤں اس کے رکاب میں ہوں. غالب کہتا ہے ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہم وہ سوار ہیں، نہ باغ ہاتھ پہ ہے نہ پاہ رکاب میں، نہ ہمارے ہاتھ میں زندگی کے گھوڑے کی لگامیں ہیں کہ ہم روک کے سستا سکیں، نہ گھوڑے کے رکاب میں پاؤں ہیں کہ ہم عافیت سے یا گرنے سے بچ سکیں. یہ دونوں چیزیں وہ ہیں، جب اللہ چاہتا ہے ہم آ جاتے ہیں، جب اللہ چاہتا ہے ہم چلے جاتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے افرأیتم ما تمنون، تم جو میاں بیوی ملاپ کرتے ہو، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم تخلیق کرتے ہو یا اللہ تخلیق کرتا ہے. ماں کے رحم کے 3 اندھیروں پردوں کے اندر پانی سے گوشت، بال، کھال، دل، گردہ، پھیپھڑا، وضع، قطع، ہڈیاں. دنیا کے کسی کیمسٹ کو کہو یہ پانی کا قطرہ ہے، اس کو ٹیسٹ کرو، اسے کیا آنکھ اور بینائی، زبان اور گویائی، خون اور رنگت، ہڈیاں اور مضبوطی، کھال اور نفاذت، اور کان اور سماعت، دماغ اور تفکر، ہاتھ اور پکڑ، دل اور تدبر. تو وہ کہے گا پانی کے قطرے میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جن سے ڈھل کے یہ شاہکار انسان وجود میں آ سکے. تو اللہ کہتا ہے ماں کے رحم کے. اچھا پھر دنیا بھر کے مصور تصویریں بنانے کے لیے بجلی کا انتظار، روشنی کا انتظار. اللہ کہتا ہے میں وہ مصور ہوں جو پانی سے تصویر بناتا ہوں اور 3 اندھیرے پردوں کے اندر بنا دیا کرتا ہوں. مجھے روتے ہوئے دیکھا کیا وعدہ پھر آنے کا، کہ ایک بہتے ہوئے پانی پہ بنیاد مکان رکھ دی. کوئی کام نہ کرنا ہو تو بہتے ہوئے پانی پہ بنیاد مکان رکھنا. پانی کے قطرے سے ماں کے رحم کے 3 پردوں کے اندر ایک شاہکار انسان کو بنا دینا. اللہ کی معرفت کے لیے کائنات میں کوئی چیز اور نہ بھی ہوتی، میرا وجود ہی اس کی معرفت کے لیے علم اور پھریرے کے لیے کافی تھا. پھر حدیث پاک میں آتا ہے ماں کے رحم میں جب بچے، ماں کے رحم میں جب میاں کا نطفہ جاتا ہے تو اسی وقت پروردگار کسی فرشتے کو حکم دیتے ہیں کہ زمین کے فلاں کتے سے پر مارو، مٹی اٹھاؤ اور مٹی ماں کے رحم میں جانے والے اس قطرے کے اندر ملا دو، اور ایک نعرہ مستانہ بلند کرو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. سنو ابھی زندگی نے آغاز نہیں لیا، قطرے سے شاہکار نہیں بنا. زندگی قطرے کے روپ میں تھی اور پروردگار نے اسی وقت فرشتے کو کسی مقام پہ پر مار کر مٹی لا کر قطرے میں گوندھ کر مقام تدفین طے کر دیا. ابھی زندگی رواں دواں نہیں ہوئی اور قبر طے کر دی گئی. پھر بچہ جب ماں کے پیٹ میں 104 مہینے 120 دن کے لگ بھگ کا ہوتا ہے تو پھر ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے اللہ سے اذکر نمنث، اللہ مذکر بناؤ مؤنث بناؤ. یہ راز کی باتیں آمنہ کے لال نے میں بتلائیں تاکہ کل بیٹے بیٹیوں کے لیے کہیں عزت، ناموس، غیرت، سرمایہ، مال، ایمان ضائع نہ کریں. ماں کے رحم میں آسمان کے خالق سے معصوم فرشتہ پوچھتا ہے اذکر ام انثی، اللہ مذکر بناؤ یا مؤنث؟ تو یہب لمن یشاء اناثا یہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا و اناثا ویجعل من یشاء عقیما. جسے چاہے بیٹی دے، جسے چاہے بیٹا دے، جسے چاہے جڑواں دے، جسے چاہے قطروں کی بھرمار کے باوجود کوئی بھی شاہکار عطا نہ کرے.
تو فرشتہ آ کے پوچھتے ہیں اللہ مذکر بناؤ یا مؤنث؟ تو آسمان کا خالق جس کے لیے مذکر کا طے ہو جاتا ہے کوئی مؤنث نہیں بنا سکتا، مؤنث کا طے ہو جاتا ہے کوئی مذکر نہیں بنا سکتا. یہ راز کی باتیں اس لیے بتائیں کہ اولاد کے حصول کے لیے نہ وقت ضائع کرو، نہ سرمایہ ضائع کرو، نہ مال ضائع کرو، نہ آبرو ضائع کرو، نہ ایمان ضائع کرو، نہ جبینے ضائع کرو. یہ ایک لمبا چوڑا مضبوط میکنزم ہے، سسٹم ہے جو ماں کے رحم میں فرشتوں کے سوال آسمان کے خالق کے جواب کے روپ میں طے ہو جاتا ہے. پھر ایک فرشتہ آتا ہے، وہ آ کے پوچھتا ہے سویون ام غیر سوی، اللہ اس کو سلامت بناؤں یا نقص رکھوں؟ زبان میں لکنت، آنکھ میں بھینگا پن، کان میں کم سماعت، ہاتھوں میں ٹیڑھا پن رکھوں یا سلامت کر دوں؟ تو آسمان کا خالق کہتا ہے سویون، تو خانہ بدوشوں کے ہاں، جپسیز کے ہاں، جہاں ضروریات نہیں ہوتی، زندگی جاتے ہوئے ڈرتی ہے، بنیادی سہولیات نہیں ہوتی، تمام تر جرمز موجود ہوتے ہیں. آسمان کا خالق چاہتا ہے تو خانہ بدوشوں کی خاتون کے اندر سلامت الاعضاء بچہ پیدا ہو جاتا ہے. اور اللہ کہہ دیتا ہے غیر و سوی نقص رکھ دو. تو شاہ فیصل سعودی عرب کا فرما روا، سعودی حکومت کے نگین، انگوٹھی کا نگینہ شاہ فیصل، اس کا بچہ گنگا پیدا ہوا. ساری ضروریات کیا، فضولیات کیا، تعیشات کیا اس کی بیوی کو ملی، میڈیکیشن ہوا، چیک اپ ہوا، بیلنس ڈائٹ دی گئی، پراپر ورزش کی گئی. لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو بچہ گنگا پیدا ہوا. دنیا بھر کے طبیبوں کو دعوت فکر دی شاہ فیصل نے کہ محل دوں گا، حدود حرم میں دوں گا، نیشنلٹی دوں گا، میرے بچے کی زبان پہ ایک لفظ رکھ دو. لیکن وہ کہتے ہیں ممکن نہیں تقدیر کے چاک کو کرنا رفو، سوزن تدبیر گو ساری عمر سیتی رہے. قدرت کی تقدیر جس کو پھاڑ دے، انسانی تدبیروں کی سوئیاں قدرت کے تقدیر کے پھٹے ہوئے پہرن کو سٹچ کر کے دوبارہ کام نہیں کر سکتی. فیصل دنیا بھر کے آکوپنکچر، ایلوپیتھک، ہومیوپیتھک، علاج بالغذا، علاج بالدوا، دنیا بھر کے 6 بر اعظم، فجی سے کینیڈا اور ناروے سے ڈنمارک دستک دی کہ کوئی ہے جو حدود حرم میں نیشنلٹی لے لے، کوئی ہے جو لگژری اور سہولیات سے بھرپور محل لے لے، کوئی ہے جو میرے سے منہ مانگا پیسہ لے اور میرے بچے کی زبان پہ ایک لفظ رکھ دے. لیکن ماں کے پیٹ کے اندر فرشتے کے سوال کے جواب میں خالق کائنات کا جواب کہ اس کا گنگا پن رکھ دو. قدرت کے فیصلے کو انسانی تدبیریں کبھی بھی اپنے زور سے بدل نہیں سکتی. پھر ایک فرشتہ آتا ہے، ماں کے پیٹ میں کام چل رہا ہوتا ہے، مخلق ام غیر مخلق، زندہ باہر نکالوں مار کے نکالوں؟ تو اللہ کہتے ہیں زندہ، تو ماں بچے زندہ نکل آتے ہیں. اللہ کہتے ہیں مردہ، تو ایک سانس بھی کائنات کے کھربوں ہواؤں کے جھونکوں میں ایک سانس بھی نہیں لے سکتا، بچے مر کے پیدا ہو جاتے ہیں. پھر ایک فرشتہ آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے کہ یا اللہ اس کی پیشانی پہ اس کا عمر کتنے لکھوں، رزق کتنے لکھوں، کتنے سال، کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ، کتنے مائکرو سیکنڈ. وقت کو ماپنے والے حساس پیمانوں کی پوری تفصیل بچے کی پیشانی پہ لکھی ہوتی ہے. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتے ہی روتا کیوں ہے؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا کہ شیطان آ کر پیدا ہونے والے بچے کی پہلوؤں میں انگلی چبھوتا ہے. پہلوؤں میں انگلی چبھونے کی وجہ سے نومولود درد کی، میڈیکل سائنس اس کو اور کچھ کہتی ہے، میں ویسے بات کر رہا ہوں جو حدیث کے روح میں. میڈیکل سائنس اس کی ممکن ہے میڈیکلی جواب دے، لیکن حدیث میں یہ آتا ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کے پہلوؤں میں شیطان آ کر زور سے انگلی چبھوتا ہے اور جب بچہ روتا ہے تو اپنی انگلی منہ میں ڈال کے کہتا ہے لو پہلی گھٹی میری چلی گئی، یہ دیر یا سویر میرا ہی ووٹر ہوگا، کہیں جا نہیں سکتا. اس لیے جو پہلی گھٹی ہوتی ہے مادی ہو یا روحانی، اذان کے روپ میں ہو یا شہد کے روپ میں، اس کا اثر بچے کی وفات کے آخری لمحات تک ساتھ چلتا ہے. سیدنا حسن کو گھٹی آمنہ کے لال نے عطا فرمائی، سیدنا حسین کو گھٹی سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے دی. سیدنا حسین 1 سال چھوٹے تھے، سیدنا حسن 1 سال بڑے تھے. مدینہ میں 3 ہجری کو سیدنا حسن کی ولادت ہوئی، 4 ہجری کو سیدنا حسین کی ولادت ہوئی. سیدنا حسین عمر کے اعتبار سے، فزیک کے اعتبار سے امام حسن سے چھوٹے تھے 1 سال. لیکن جب گھروں میں شہزادے کسی بات پر معصومیت میں آ کر آپس میں چپکرش ہوتے تو حملے کا آغاز حسین کیا کرتا تھا. حسن ہمیشہ ٹالریٹ کرتا، دفاع کرتا، پس منظر میں چلا جاتا تو حتی المقدور گریز. ایک دن سیدہ فاطمہ نے شکایت کی کہ بابا یہ دونوں جب کسی بات پہ گتھم ہوتے ہیں تو حسن توانا ہے، طاقتور ہے، مضبوط ہے، بڑا ہے، وہ دفاع کرتا ہے. حسین اوفینسو آتا ہے، حسن ڈیفینسو آتا ہے. حسین حملہ کرتا ہے، حسن دفاع کرتا ہے. میں کیا کروں؟ اپنے ایک قرآن پہ بٹھایا، اس کے ہونٹوں کو بوسہ دیا، دوسرے کو دوسرے آن بٹھایا، اس کے گلے کو بوسہ دیا، پھر دونوں کے سروں کو پیار سے ٹکرا کے کہا فاطمہ میں کیا کروں؟ حسین میں حیدر ہے، حسن میں محمد ہے، میں کیا کروں؟ حیدر اٹیکنگ لائن کو کہتے ہیں. حیدر کی لغت میں معافی کوئی نہیں ہے، محمد کی لغت میں ہمیشہ معافی چلتی رہتی ہے. لہٰذا گھٹی کو چھوٹی بات نہیں ہے، مومن کی اذان اور مجاہد کی اذان اور پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں. اس لیے کہتے ہیں بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اچھی گھٹیوں کا انتظام کرو.
گھٹی آدمی کی شخصیت میں تعمیر کردار میں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ پہلی خارجی مادی غذا بچے کے اندر توانائی پیدا کرتی ہے یا کمزوری پیدا کرتی ہے، اس لیے کہتے ہیں پہلی خارجی روحانی غذا جو اذان اور تکبیر کے روپ میں، وہ بھی یہ نہیں ہے کہ راہ چلتے آدمی سے اذان دلا دو، اہل نظر کی اذان، اہل خبر کی اذان، اہل دل کی اذان، اہل اللہ کی اذان، اس میں زمین آسمان سے زیادہ وزن ہوتا ہے۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے صحابہ باقاعدہ بچے کی ولادت کے بعد بچوں کو آمنہ کے لال کی گود میں لا کے رکھتے، آپ اپنے لعاب کے ذریعے گھٹی دے کر بچوں کو ویکسینیشن کر کے شیطان سے محفوظ کر دیا کرتے۔ اب یہ بچے کا پیدا ہونا ہمارا، آپ جتنے حضرات تشریف فرمائے، آپ سے پوچھے کہ آپ کی سن ولادت، آپ کا مقام ولادت، آپ میں سے کسی سے پوچھا گیا تو آپ کہتے ہیں ہم باؤنڈ تھے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، حیات نے کہا آ جاؤ تو ہم پیدا ہو گئے، قضا نے کہا وائنڈ اپ۔ اس طرح جب آدمی کی وفات کا وقت آتا ہے تو بھی اس سے پوچھا نہیں جاتا۔ ابھی اس وقت آپ جتنے بیٹھے ہیں، آپ سب کا سوال میں کروں تو اب جتنے میں پہلے عرض کرنے لگا ہوں کہ میں اگر سوال کروں کہ آپ کی تاریخ ولادت کیا ہے تو سب کے جواب الگ الگ ہوں گے، 1942، 1943، 1945، 1954، مارچ، اپریل، مئی، جون، اگست، ستمبر، گرمی ویری کریں گے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی تاریخ وفات کیا ہے تو جواب ایک ہی ہوگا، کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ آنے وعد میں حکم ہوتا ہے اور آدمی کو راہ جانا پڑ جاتا ہے۔ پیشانی پہ لکھی ہوئی تحریروں کا وقت جب قریب آتا ہے، معراج کی شب آمنہ کے لال گئے تو ایک درخت پہ دیکھا، کھر بھا کھر پتے، ہر پتے پہ ایک فرشتہ ٹکٹکی لگا کر اس پتے کو دیکھ رہا ہے۔ تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ درخت، یہ شاخیں، یہ پتے، یہ برانچز، یہ فرشتہ، یہ پیلے، یہ سبز، یہ کیا منظر ہے؟ تو نے کہا اللہ کے محبوب، جب بچہ کائنات میں کوئی پیدا ہوتا ہے تو ہر پیدا ہونے والے بچے کی پیشانی کی وفات کا عکس یہاں پتے پہ لگا دیا جاتا ہے۔ جب پتے کے اوپر بیٹھ جاتا ہے فرشتہ، وہ 1 منٹ پلک جھپکے بغیر پتے کو دیکھتا رہتا ہے، اور جب وقت پتے کے کٹنے کا آتا ہے تو پتہ پیلا پڑ جاتا ہے، آسمان کا فنا کا جھونکا چلتا ہے۔ جب آسمان سے پتہ کٹ جاتا ہے، زمین پہ اس آدمی کا پتہ کٹ ہی جایا کرتا ہے۔ شاخ سے گرنے والے پتے جو بھی تھے سب پیلے تھے۔ میرا پتہ 2021 فروری میں گرے گا یا 2022 مارچ میں، دسمبر میں گرے گا یا فروری میں، جو سوموار کو گرے گا یا منگل کو، دن کو گرے گا یا رات کو، روڈ کو گرے گا یا گھر میں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ اس لیے میں اگر آپ سے کہوں کہ تاریخ وفات کیا ہے تو جواب ایک ہوگا، کوئی پتہ نہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے تاریخ پیدائش کا تو میں اور آپ آمد اور الوداع میں پابند ہیں۔ بقیہ مخلوقات 3 چیزوں میں پابند ہیں، میں اور آپ 2 میں پابند ہیں۔ کیسے آنا ہے، کب آنا ہے تو پابند ہیں، کب جانا ہے تو پابند ہے۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب مرنے والا مرنے کا وقت آتا ہے تو 2 فرشتے اس کے پاس آ کے پوچھتے ہیں کوئی خواہش، کوئی تمنا، تو وہ کہتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین۔ یہ جو اس وقت گلے کے گھنگرو بج رہے ہیں، پنڈلیاں ٹکرا رہی ہیں، حاضر غائب ہو گیا، غائب حاضر ہو گیا، وجود میں ارتعاش آ گیا، جسم میں زلزلے جا گئے اور بکھراؤ کی زد میں، دماغ میں مشتعل ہو چکا ہے، کوئی طریقہ ہے کہ آئیو اس گھڑی کو یہ قرآن مجید میں آتا ہے مرنے والے کے مرتے وقت فرشتوں سے جو ڈائلاگز اور مکالمہ جات چل رہے، ان میں ایک مکالمہ یہ لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ وہ کہتا ہے کوئی خواہش ہے، مرنے والے فرشتے پوچھتے ہیں تو وہ مرنے والا کہتا ہے تھوڑا سا موت کو پیچھے کر دو، تھوڑا سا موت کو پیچھے کر دو۔ تو فرشتے تفنن سے پوچھتے ہیں کتنا پیچھے کر دیں، تو وہ کہتا ہے اچھا پھر 1 دن پیچھے کر دو۔ وہ کہتا ہے اگر پیچھے کر دیں، ڈیلے کر دیں، موت تھی سوموار کو، منگل کو کر دیں، کیا کرو گے کیا؟ تو وہ کہتا ہے فاصدق واکن من الصالحین۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہے، فاصدق واکن من الصالحین۔ میں پاکیزہ زندگی گزاروں گا، نیک لوگوں کے پاس چلا جاؤں گا، اچھی زندگی گزاروں گا۔ وہ کہتے ہیں معافی چاہتے ہیں، ہم آپ کو 1 دن کی ڈیلے نہیں کر سکتے۔ پھر وہ مرنے والا بے بسی سے، حسرت سے، آنکھوں میں نمی لا کر، زبانوں کو ہونٹ سے تر کر کے کہتا ہے ایک اور کام کر دو کہ کیا، کہ پھر یوں کرو کہ 1 ساتھ دے دو، 1 ساتھ دے دو۔ 1 ساتھ عربی میں 22 اور 20 منٹ کے درمیان کی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر 1 ساتھ ڈیلے کر دیں، آپ کے وفات کا وقت ہے 7:12 13 سیکنڈ 25 سیکنڈ مائکرو سیکنڈ، اگر ہم 20 منٹ ڈیلے کر دیں کیا کرو گے؟ تو پھر یہ کہتا ہے فاصدق واکن من، یہ نہیں کہ میں شفے کروں گا، رقبے لوں گا، پیسے لوں گا، رقبے، یہ نہیں، فاصدق واکن من الصالحین۔ تو وہ مرنے والے سے کہتے ہیں ساری ہم تو آسمان کے لگے بدے نظام کے منتظر ہیں، اب جب آسمان کا پتہ پیلا پڑ جائے گا آپ کو جانا ہوگا، یہ کہہ کے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں۔ پھر 2 فرشتے اوپر سے پھر نیچے آتے ہیں،
مرنے والے کے پاؤں کے ناخن کو سونگنا شروع کرتے ہیں، پھر پنڈلی، پھر ران، پھر پیٹ، پھر جگر، پھر گردہ، پھر پھیپڑا، پھر آنکھ، پہ یوں پھر ایک ایک جسم کا عضو کا تھرولی چیک اپ کرتے ہیں. جیسے آپ کہتے ہیں نا خون چیک کرا کے لو، پیشاب چیک کرا کے لو، آئی ٹیسٹ کروا کے لو، تو اس طرح مرنے والے سے ایک ایک عضو کا چیک کرتے ہیں. تو مرنے والا بے بسی سے گھر میں آئے، کھیت میں آئے، دفتر میں آئے، مکان میں آئے، دکان میں آئے، گاڑی میں آئے، ہسپتال میں آئے، وہ چپ کر کے پڑا ہوتا ہے، اور مرنے والے کو وہ آنے والے دو فرشتے تھرولی چیک اپ کر. یہ باتیں جو اس وقت میں کر رہا ہوں، اس وقت یہ موغی بات ہیں، کل یہ مشاہدات ہوں گی، اس وقت یہ تھیوری ہیں، کچھ دنوں کے بعد پریکٹیکل ہوں گی، اس وقت یہ الفاظ ہیں، کچھ دنوں کے بعد عمل ہوں گے. لیکن جب ہم عمل کی پائپ لائن میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ہمیں ان باتوں کا یقین آئے گا. لیکن اس وقت یقین قبول نہیں ہوگا، چونکہ اس وقت آدمی کا یقین حواس خمسہ پہ ہوگا، آمنہ کے لال کے ارشادات پہ نہیں ہوگا. اور آسمان والے کے نزدیک وقت آمنہ کے لال کے خبروں کی ہے، حواس خمسہ کی تائید پہ اسلام نہیں چلتا. اسلام چلتا ہے 5 سینسز پہ نہیں. میرے محبوب کے متعلق جو بات کی تھی اس پہ اعتبار کیا جائے، نہیں کیا. پھر دو فرشتے آ کے اس کے جسم کے ایک ایک عضو کا تھرولی چیک اپ کرتے ہیں. یہ مرنے والا بے بسی سے کہتا ہے کہ وہ جو دو گئے تھے اوپر، وہ تو کوئی مجھے فیور نہ دے گا، ٹھنڈا ہوا کا جھونکا نہ دے گا، تم آئے اور میرے پاؤں سے لے کر جسم کو چیک کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ پھر اشارے سے کہتے ہیں خاموش رہو، ہم اپنے ایک کام میں مصروف. ان بچوں کو بٹھا دو، ان کو بٹھا دو. تو مرنے والا بے بسی سے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ سے کہ یہ جو آنکھ کو چیک کر رہے ہو، وائپر ہٹا رہے ہو، ناک کو چیک کر رہے ہو، نتنوں کو اٹھا رہے ہو، زبان کو چیک کر رہے ہو، ڈاڑھوں کو چیک کر رہے ہو، پیٹ کو چیک کر رہے ہو، غذا کے نل، یہ کر کیا رہے ہو؟ تو جواب سنیے گا. فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آنکھوں میں حیا تھا یا بے حیائی تھی، زبان پہ سچ تھا یا جھوٹ تھا، پیٹ میں لقمہ حلال تھا یا حرام تھا، دماغ میں شہوت تھی یا آخرت کا شوق تھا، اور تمہارے دلوں کے اندر کیا تھا. تمہارے ہم ان مانوی خیالات کو پڑھ رہے ہیں. تو یہ مرنے والا کہتا ہے پھر آنکھ میں کیا نکلا، زبان میں، کان میں کیا نکلا، دماغ میں، پیٹ کے میں کیا نکلا، غذا کی نالی میں. وہ کہتے ہیں چیک اپ کرنے کے بعد حکیم کائنات کے پاس رپورٹیں بھیج دیں گے، وہ فیصلہ وہ کرے گا، ہمارے ذمہ فیصلہ دینا نہیں ہے. تو میں اور آپ تھرولی چیک اپ ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ آج اگر ہم کسی پہ کچھ کر بھی لیں، نہیں، ہم تھرولی چیک اپ ہو جائیں گے، تفصیلی ہمارا چیک اپ ہوگا. ویسے بھی قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہر آدمی کو پرکھنے کے لیے 5 ویڈیوز ہر آدمی کے اوپر لانچ کی گئی ہیں. میں اور آپ جو بیٹھے ہیں، ہمارے ہیں، خان ہیں، سیٹ ہیں، زمیندار ہیں، تاجر ہیں، کرب پتی ہیں، فقیر ماز ہیں، انگوٹھا چھاپ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، ہر آدمی کے اوپر 5 مضبوط قسم کی ویڈیو آڈیو فٹ ہیں. یہ قرآن مجید میں آتا ہے چونکہ چیک اپ کرنے کے لیے کہ کل یہ نہ کہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. چونٹی کا انڈا، کیڑی کا انڈا، آپ جانتے ہیں دیہاتی لوگ کیڑی کتنی چھوٹی ہے، جب اس سے انڈا دیتی ہے تو وہ کتنا چھوٹا ہوگا، اس انڈے کے اندر جو بیبی پیدا ہوتا ہے وہ کتنا چھوٹا ہوگا. ان چیزوں کو آپ خیالات سے سوچ سکتے ہیں. میں انگلی کے اشارے سے چونٹی، اس کا انڈا، انڈے کے اندر پلنے والا بچہ، اس کو نہیں بتا سکتا. یہ اتنی چھوٹی چیزیں. تو وہ فقہا کسے کہتے ہیں، اہل لغت کسے کہتے ہیں؟ چونٹی کا انڈا ٹوٹے اور انڈے سے بچہ نکلے اور نکلنے والے بچے کا منہ کھولا جائے اور اس کے منہ کے اندر کوئی چیز ڈالی جائے اور اس کو حساس قسم کی خوردبین سے اس کو دیکھا جائے کہ چونٹی کے پیدا ہونے والے نو مولود چند سیکنڈ پہلے بچے کے منہ میں رکھا گیا ذرہ، وہ دائیں سے بائیں سے آگے نظر تو نہیں آ رہا، اگر وہ نظر نہ آئے تو اس کو کہتے ہیں ذرہ. اللہ کہتے ہیں تمہیں ہم قیامت والے دن اتنے بھی تمہارے اعمال دکھا دیں گے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. اتنا اگر تم نے خیر کی، دکان میں، دفتر میں، گھر میں، لحاف میں، مکان میں، پگڈنڈی میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، بیوی سے، بچوں سے، بی شور کے قرآن مجید کی آیت ہے کہ وہ مرغی کا چونٹی کے انڈے کے منہ کے اندر پڑا ہوا وہ چیز جو نظر نہ ہے. اچھا یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ تو اس کے لیے 5 ویڈیوز ہمارے اوپر فٹ ہیں، میرے اوپر بھی. آپ پہلی ویڈیو زمین کی ہے، قرآن مجید میں آتا ہے یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. زمین قیامت والدن کہے گی یا اللہ یہ تکبر سے چلا تھا، زنا کے لیے چلا تھا، جھوٹ کے لیے چلا تھا، ظلم کے لیے چلا تھا، بے حیائی کے چلا. ایک ایک ہماری چال کے پس منظر میں دھڑکنے والے جذبات، کیفیات، احساسات کا پرنٹ زمین لے کے دے گی اور قیامت والدن یہ زمین سارا پرنٹ نکال کے باہر دکھائے گی. قال الانسان ما لها یومئذ تحدث. انسان کہے گا یہ زمین کو کیا ہو گیا؟ میرا چلنا، بولنا، کھانا، پینا وہ سارا. وہ کہیں گے تیرے رب نے تمہیں آزاد نہیں چھوڑا تھا، زمین میں ایسے سسٹم لانچ کیے تھے کہ جو تمہاری چال اور چال کے پس منظر میں محرکات، تمہارا پس منظر، پیش منظر، آنکھ کا میں جو بول رہا ہوں اور بولنے کے پس منظر میرے جذبات کیا ہیں، یہ جذبات زمین بھی نہیں. تو زمین دیکھ سکتی ہے کہ یہ آدمی کہاں کہاں چلا. تو پہلا جو ویڈیو میرے اور آپ کے اوپر فٹ ہے، میرے اور آپ کی زندگی کے 99.99
99% لمحات، کیفیات، اوقات صبح و شام کے وہ زمین کے ساتھ ٹچ ہوتے ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان نہیں کہتا کہ مجھے فضا میں لٹکا دو، ہوا میں ہینگ کر دو، بادلوں میں گھر بنا دو تاکہ زمین کے جیمر سے میں باہر نکل جاؤں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر 20-18 گھنٹے کا سفر پاکستان سے ٹورنٹو کیا بھی ہے تو اس کے بعد پھر ہمیں زمین پہ لینڈ ہونا ہوگا۔ تو پہلی ویڈیو میرے اور آپ کے اوپر زمین کے روپ میں فٹ ہے۔ دوسری ویڈیو میرے اور آپ کے اوپر قرآن مجید میں وہ ہے تشہد علیہم السنتم قرآن مجید میں آتا ہے کہ قیامت والے دن آدمی کے اعضاب شاہد علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، آدمی کے اعضاب بولیں گے، آنکھ بولے گی، ہاتھ، کان بولیں گے، دل، پاؤں بولیں گے، انگلیاں۔ تو آدمی کہے گا لما شہدتم علینا، تم میرے اوپر کیا بول رہے ہو، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ وہ کہیں گے ہم جاسوس کے روپ میں تمہاری ریکی کرنے کے لیے تمہارے ساتھ تھے، موبائل کیسے پکڑا، ہاتھ سے کیسے چلایا، دماغ کو کیسے ایکٹیو کیا، تم تو اپنی دانست میں چھپ گئے تھے۔ لیکن یہ جو آزاد تھے، یہ آزاد ہمارے اوپر جاسوس ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، زبان پہ مہر ہوگی اور اس آدمی کے ہاتھ پاؤں بولیں گے تو یہ آدمی کہے گا یہ کیا ہوا اس گھر کو۔ تو یہ دوسرے گواہ ہیں جو میرے اور آپ کے، میرا خیال ہے دنیا میں شاید 8 ارب انسانوں میں ایک بھی ایسا نہ ہو جو گناہ کرنے کے لیے جائے تو اپنے اعضاء کو کاٹ کے رکھ جائے، آنکھوں کو کھرچ کے رکھ جائے، زبان کو کاٹ کے۔ تو ہمارے اعضاء اگر ہم چھپنا بھی چاہیں، اگر ہم زمین سے 18 گھنٹے کے لیے دور بھی ہو گئے وایا پاکستان سے ٹورنٹو جانے کے لیے، تو ہمارے اعضاء تمہارے ساتھ ہیں نا، آنکھ تمہارے۔ تو یہ دوسرے گواہ ہیں جو میرے اور آپ کے اوپر چل رہے ہیں۔ تیسرے گواہ جو میرے اور آپ کے اوپر ہیں وہ یہ ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، 2 فرشتے میرے اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، انہیں ٹکٹ نہیں لینی پڑی، ویزا نہیں لینا پڑتا، دروازے بند ہونے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتے۔ ابو بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے رات کو اٹھے، پچھلی رات کے پیر ایک آدمی سنہری کتاب میں کچھ چیزیں لکھ رہے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا لکھ رہے؟ اس نے کہا لوگ جو بولتے ہیں، سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، پکڑتے ہیں، لیتے ہیں، دیتے ہیں، جو بھی لوگ کرتے ہیں ہم لکھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا میرا صفحہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا یہ آپ کا صفحہ ہے۔ تو انہوں نے دیکھا اس دن کے سارے معمولات، مشاہدات لکھے ہوئے تھے، جو ابو بن ادم نے صبح بیداری سے لے کر رات کے اس وقت تک جو کیا لکھا ہوا تھا۔ اس میں ایک باریک سی بات، چھوٹی سی بات، مائنر سی بات، بے دھیانی سے کی ہوئی بات بھی لکھی ہوئی تھی۔ تو ابو بن ادم کہتے ہیں میں نے کہا یہ بھی لکھ لیتے ہو؟ تو اس فرشتے نے قلم اٹھا کے نیچے لکھا یہ بھی لکھ لیتے ہو؟ جو بول زبانوں نکل گیا وہ تیر کمانوں نکل گیا، میں گھر دیا لکاؤندہ سا دھواں روشن دانوں نکل گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اور آپ۔ تیسرے ہمارے پر گواہ ہیں کہ فرشتے ہیں، وہ کسی وقت نافرمانی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، ان کو ڈرایا نہیں جا سکتا، دھمکایا نہیں جا سکتا۔ وہ محلات ہوں، وہ خانہ بدوش ہو، وہ جہاز ہو، وہ کار ہو، وہ لحاف ہو، وہ کمرہ ہو، وہ چٹخنیاں بند ہوں، وہ ساتھ ہوتا ہے۔ چوتھا جو ہمارا گواہ ہے وہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر آدمی کا ضمیر ہوتا ہے۔ میں نے کیس کیا ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ میں چلا گیا، سپریم کورٹ کی ڈبل بینچ نے وہ رقبہ، وہ مربع، وہ پلاٹ میرے نام کر دیا۔ میں نے آ کے گھر لیا، قبضہ مجھے مل گیا کہ یہ 5 مرلے، 5 دکانیں، 5 مربع میرے نام ہو گیا۔ رات کو سونے سے پہلے دل کے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کے پوچھیں تھا تیرا یا تھا بیوہ کا، تھا تیرا یا تھا بھائی کا، تھا تیرا۔ تو بے شک سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ڈبل بینچ کے ساتھ بھی میرے حق میں کر دے تو ضمیر کی دنیا کا فیصلہ ہی اور ہوتا ہے، وہ کسی باہر کے فیصلوں کو نہیں مانتا۔ تو یہ چوتھا ہے جو گواہ ہمارے اوپر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ وہ تمہیں بتا دے گا چیز تھی نہیں تمہارے، پیسے تھے نہیں تمہارے، حق پہ تھے نہیں، تم نے طلاق دے دی، باتیں کر لیں، لیکن اصل طلاق کا محرکات جو تم بیان کر رہے ہو وہ تھے نہیں۔ تم نے دوسری شادی کرنے کے لیے کسی کی بیٹی کو، کسی کے خوابوں کو، کسی کے بڑھاپے کو پاؤں کے نیچے پامال کر دیا اور دلائل دیے، لیکن سچی بات یہ ضمیر بول پڑتا ہے۔ ضمیر کو جتنا دبائیں، جتنا پریس کریں، جتنا اس پہ بوجھ ڈالیں، ضمیر وہ چیز ہے جو دبتا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اپنا احتجاج بلند کر جاتا ہے۔ اور 5واں گواہ جس کے میں اور آپ گڑے ہیں وہ اللہ کہتا ہے خود میں تمہیں مانوٹلی واچ کر رہا ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، زمین میں جو جاتا ہے، زمین سے جو نکلتا ہے۔ اس لیے فقہا نے لکھا ہے ایک آدمی بند کمرے میں شراب پی رہا ہے، اچانک دروازہ کھلا اور دونوں دروازے پٹ کھل گیا، اس کا رنگ پیلا، ہاتھ سے جم گر گیا، پینڈولم کی طرح ہاتھ کانپنے لگا، زردی کی طرح چہرہ پیلا ہو گیا، فک ہو گیا، یہ کیا ہوا؟ دروازہ کیسے کھلا؟ کوئی پولیس نہ آ گئی ہو، کوئی رشتہ دار نہ آ گیا ہو، کوئی بیوی، دیکھا تو کوئی نہیں ہے، جام پھینک دیا، شراب ڈال دیا، چہرہ ڈر گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، وہ رینگتا ہوا کرولنگ کر کے بچے کچھ ڈر کو جمع کر کے باہر نکلا تو دیکھا تو گلی کے اس کنارے تک کوئی نہیں تھا، اس کنارے تک کوئی نہیں تھا۔ وہ ڈر کے کہنے لگا دروازہ کس نے کھولا؟ تو سامنے دیکھا تو درختوں کی شاخیں بڑی تیزی کے ساتھ حرکت کر رہے۔ اس نے کہا اچھا ہو نو یہ ہواؤں کا پریشر تھا، دیکھا نکل کے باہر تو جھونکا ہوا کا تھا۔
اس نے کہا ہوا چلی، پریشر بنا، دروازہ کھل گیا۔ اب میں ایک آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، پتہ نہیں میری اردو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہا ہے، لیکن سوال سے پتہ چل جائے گا۔ میں سوال کرنے لگا ہوں کہ وہ جب دوبارہ اس نے دیکھا کمرے دروازے گلی میں کوئی نہیں تھا، اس طرف تک کوئی نہیں تھا، اس طرف تک کوئی نہیں تھا، اس کے لاشعور نے بتایا کہ یہ ہواؤں کی شاخوں کے پریشر کی سازش تھی جو دروازہ کھل گیا۔ وہ کمرے میں آیا، اس نے دوبارہ بوتل کھولی، جام میں شراب ڈالی، گٹا گٹا شراب پہن، اب اس نے دوبارہ شراب پینا شروع کر دی۔ اس نے 2 جرم کیے۔ اب آپ بتائیے گا، سوال میں کرنے لگا ہوں، سوال پہ غور کیجیے گا۔ 2 اس نے جرم کیے، ایک جرم یہ کیا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، اور دوسرا جرم اس نے کہ یہ شراب پی ہے۔ ان دونوں جرموں میں سے بڑا جرم کون ہے، آپ فرمائیے گا، بولے جی۔ اگر یہ جرم اس کے اندر نہ ہوتا تو دوسرا جرم بھی اندر نہ ہو سکتا، چونکہ آدمی کا مزاج ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو آدمی متوجہ ہو جاتا ہے۔ اوپن مارٹ پڑے ہوتے ہیں، چیزیں کھلی ہوتی ہیں، آپ باسکٹ میں ڈالتے ہیں، لیکن کوئی چوری نہیں کرتا کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ تو 8 ارب انسانوں کو 16 ارب آنکھیں دینے والا بھلا اس سے میری کو حرکت چھپ سکتے، ایمانداری سے کہ میں رے بین کی آنکھیں پہنوں، شیشے کے اوپر گلاسز کے اوپر پردے لگا لوں، کمرے کو بند کر دوں، لیکن جس ذات نے 8 ارب انسانوں کو 16 ارب آنکھیں دی، مرغیوں کو چھوڑ دو، چوزوں کو چھوڑ دو، مچھلیوں کو چھوڑ دو، مر گئے چھوڑ دو، آنے والے چھوڑ دو، اس وقت جو زمین کے اوپر ایگزسٹ کرتے ہیں، موجود ہیں 8 ارب کے لگ بھگ انسان، اس کے بلائنڈ تو بہت کم ہے، نابینا تو برائے نام ہو گئے، باقی تو دیکھنے والے ہیں۔ اور ہماری آنکھ کتنی تیز ہے، سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پہ چمکتا ہے، ماہرین فلکیات کے بقول چاند 6 لاکھ میل پہ، سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل پہ، 9 کروڑ 30 لاکھ میل تک ہماری نظر کتنی دیر میں جاتی ہے؟ تو میں کہوں گا گھنٹے میں، آپ کہیں گے نہیں، میں کہوں گا منٹ میں، آپ کہیں گے نہیں، میں کہوں گا سیکنڈ میں، آپ کہیں گے نہیں۔ تو ایک آدمی کی آنکھ 9 کروڑ 30 لاکھ میل سیکنڈ سے کم وقت میں چلی جاتی ہے۔ تو ایسے 16 ارب آنکھیں دینے والا بھلا میرے موبائل کی کوئی حرکت، میرے دل کی کوئی سوچ اس سے چھپ سکتی ہے؟ تو آسمان کا خالق کہتا ہے 5 بڑی بڑی ویڈیوز میں تمہیں فٹ کر کے بھیجا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ مجھے کون دیکھنے والا ہے، کون۔ زمین ہمیں دیکھ رہی ہے، فرشتے ہمیں دیکھ رہے ہیں، جسم کے اعضاء ہمیں دیکھ رہے ہیں، ضمیر کی عدالت ہمیں دیکھ رہی ہے، اور اگر ان سے بچ بھی جائیں تو خالق کائنات لا تاخذہ سنہ ولا نوم وما مسنا من لغوب۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ ہم پوری کائنات کو دیکھتے ہیں، تمہاری آنکھوں کے وائپر گر جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، آنکھوں میں نیند آ جاتی ہے، سستی جاتی ہے۔ آپ جو پوری کائنات کو دیکھتے ہو، جنگل کو، منگل کو، پہاڑ کو، صحرا کو، شرق کو، غرب کو، شمال کو، جنوب کو، تحت الثری کو، سدرۃ المنتہا کو، اڑنے والوں کو، بھاگنے والوں کو، مضر کو، مفید کو، زیر زمین کو، بالائے زمین کو، زیر آسمان کو، بالائے آسمان کو، تو یا اللہ اتنی کائنات کو دیکھنے کے بعد آپ میں تھکن، آپ کے وائپر، آپ کی طبیعت پہ بوجھ، تو کہ موسیٰ علیہ السلام پوری کائنات کو دیکھنے کے بعد مجھے تھکن نہیں آتی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ ہم تو تھک جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا اچھا 2 مٹی کے پیالے پکڑو، اس میں پانی بھرو، اور پانی بھر کے ہوا کے اندر ہاتھ کو اٹھا کے بیٹھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیالے بھرے، پانی کے اندر، اس پیالوں میں پانی بھرا، ہوا میں رکھا، اتنے میں اللہ نے اونگ کی مخلوق بھیجی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو ایسے اونگ ہے، ڈوزی پوزیشن میں ہے، تو لاشعور سے ہاتھوں پہ گرپ کم ہو گئی، برتن نیچے گر گئے، برتن ٹوٹ گئے۔ اللہ نے بیداری کی مخلوق کو بھیجا، موسیٰ علیہ السلام پہ نیند ختم ہوئی، کہ موسیٰ علیہ السلام وہ برتن کہیں کہ یا اللہ ٹوٹ گیا، کہ کیوں ٹوٹ گیا؟ کہ اونگ آ گئی۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ مجھے اگر اونگ آ جائے زمین آسمان کے برتنوں کا کیا بنے گا؟ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعد، اگر مجھے اونگ آ جائے تو زمین آسمان کا پیالہ ٹوٹ جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ کبھی تمہیں اونگ آئی نہ، ورنہ ہم تھا مر جائیں گے، ہمارا کچھ پلے نہیں بچے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ ہم جب تو جو پوری کائنات کو بنایا، ڈیزائن کیا، چیونٹیوں کو، پرندوں کو، ہر ایک اگر تو اسے مانگے، اور مانگے کیا؟ ایک چیونٹی کا، یا اللہ جتنی آپ نے کائنات ڈیزائن کی ہے اتنی تنہا مجھے دے دے، تو دے دے گا؟ کہ موسیٰ کو میں دے دوں گا۔ اچھا دوسری چڑیا کہ میں نے گھونسلہ بنانا ہے، جتنی کائنات بنائی ہے، زمین آسمان خلا فضا جنت جہنم، اتنا مجھے دے دے گا؟ کہ میں دے دوں گا۔ اچھا ایک مچھلی کہ مجھے، موسیٰ علیہ السلام پوری کائنات کی ہر مخلوق بنی ہوئی کائنات کو مانگے، میں دے دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ دینے کے بعد تیرے خزانوں میں کیا باقی بچے گا؟ تو کہا موسیٰ میرے خزانوں میں دینے کے بعد مجھے میری عزت کی قسم اس میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں آئے گا۔ لکھو تا حد نظر پھیلے نیلے سمندروں میں اگر ایک سوئی کو ڈبو دی جائے، سوئی کی نوک پہ پانی کا قطرہ نہیں آتا، نمی آ جاتی ہے، وہ نمی سمندروں کے اندر پانی کی کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ پوری کائنات کی ہر مخلوق کو بنی ہوئی کائنات سے 10 گنا بڑا دے دو، مجھے میری عزت کی قسم میری کائنات میں اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کہ یا اللہ تو خالق میں مخلوق، تو منوا میں مانو، تو معبود میں عابد، تو جو حکم دے میں، لیکن دل اس بات کو تسلیم کر نہیں رہا کہ دینے والا دے، لینے والا لے، تو دینے والے سے کم تو ہوتا ہے۔
کہ موسیٰ میرے اور انسانوں کے خزانوں میں ایک فرق یہ ہے کہ میرے خزانے دینے کے بعد کم نہیں ہوتے، کہ اچھا یا اللہ تو منوا لے، لیکن دل اپنا مزاج رکھتا ہے، دل کو کہاں قبول دماغوں کے فیصلے، دل تو محبتوں کے قبیلے کا فرد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا رب ارنی کیف تحیی الموت، یا اللہ کیسے زندہ کرتے، اولم تؤمن تمہیں یقین نہیں، بلا ولکن لیطمئن قلبی، اللہ دل کا مزاج ایسا ہے کہ وہ آنکھوں سے یقین پڑتا ہے، تو مہربانی کر میرے لیے کوئی آنکھوں کا انتظام کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ اگر یہ تجھے کہتا ہے کہ پوری کائنات کو بنی ہوئی کائنات سے 10 گنا زیادہ دے دو، میرے خزانے کم نہیں ہوتے، تو یا اللہ مہربانی کر اس کا مجھے کوئی آئی ثبوت، آنکھوں دیکھا ثبوت دے۔ تو اللہ نے کہا یوں کر، اپنا چراغ جلا، دیا جلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیا جلا کہ اپنی بستی میں اعلان کر جس کے بجھے ہوئے دیے ہیں وہ لیں اور تیرے دیے کی لو سے ٹوچین کر کے دیے روشن کر کے چلے جائیں۔ لوگ خوش ہوئے، نبی کا حکم، نبی کا چراغ، ظاہری باطنی روشنی، گھروں میں روشنی آئے گی، لوگ پرانے نئے دیے لے کے آگے۔ تھوڑی دیر کے بعد لاکھوں ہزاروں دیے جشن چراغاں کمکمے کرتے کرتے آگے۔ جب پورے دیے جل گئے، بستی کی مڈیروں پہ، چھتوں پہ، مکانوں میں، دیواروں پہ دیے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے کہا موسیٰ یہ بتا کہ ان دیوں نے روشنی کہاں سے لی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا صاف سی اللہ بات ہے کہ ہر دیا آیا اور اس نے میرے چراغ کے ساتھ چراغ لگایا اور روشن ہو گیا۔ تو اگلی بات غور سنیے گا کہ موسیٰ ان چراغوں نے روشنی کہاں سے لی؟ کہ یا اللہ میرے چراغ سے لی۔ کہ اچھا یہ بتا کہ ان چراغوں کو روشنی دینے کے بعد تیرے چراغ کی روشنی میں کچھ کمی واقع ہوئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ سفیدی میں، سیاہی میں، سرخے میں، نیل، جو ایک آگ کے اندر شعلے ہوتے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ کہ یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن انہوں نے روشنی کہاں سے لی؟ کہ یا اللہ روشنی میرے سے لی۔ کہ اچھا یہ بتاؤ تمہاری بستیوں میں کوئی اصول ہے دینے والا دے اور لینے والا لے، تو لینے والے کو جتنا آئے گا دینے والے میں اتنی کمی آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کہ یا اللہ بستی میں دستور تو ہے لیکن میرا چراغ اس دستور سے ماورا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا موسیٰ میرے خزانوں کو اپنے چراغ کے برابر بھی نہیں سمجھتا جب میں یہ کہتا ہوں کہ دینے کے بعد۔ تو تیسری اور آخری گزارش یہ تھی آپ حضرات سے کہ جب آنے میں ہم پابند ہیں، جانے میں ہم پابند ہیں، آپ میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں وقت پہ مروں گا، ایسا نہیں۔ اس کائنات میں صرف ایک ذات اقدس پیدا ہوئی ہے جن کی پیشانی پہ وفات کا وقت درج نہیں تھا۔ پوری کائنات میں بادشاہ، فقیر، چھوٹے بڑے، نیک بد، پہلی صدی، دوسری صدی، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک ہر پیدا ہونے والا نو مولود اپنی پیشانی پہ پوری ڈیٹیل لے کے آتا ہے۔ لیکن ایک ذات پاک ہے 571 عیسوی یکم جیٹھ 22 اپریل 628 بکرمی سوموار کی صبح مکہ مکرمہ مروہ پہاڑ 300 گز بیت البیضہ پاکستانی وقت مطابق 4:20 پہ ذات کا میلاد ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کائنات میں پہلی اور آخری ذات ہے جن کی وفات پہ پیشانی پہ وفات کا وقت درج نہیں تھا۔ اس لیے 12 ربیع الاول 6 جون کو چاشت کے وقت مدینہ منورہ میں باب جبریل سے جبریل داخل ہوئے، انہوں نے کہا جی اگر آپ اجازت دیں تو اسرائیل آئے۔ آپ نے کہا اسرائیل کو کسی آدمی کے پاس آمد کے لیے اس کی پرمیشن اجازت ضروری ہے؟ کہنے یہ نہیں ہے، لیکن آپ کی ذات کے حوالے سے اسرائیل آپ کا پابند ہے، آپ اسرائیل کے پابند نہیں ہیں۔ پھر اسرائیل آیا اور انہوں نے آ کے کہا عشاء معاشیت جتنا جی چاہے زندہ رہنے۔ آپ نے کہا پھر کہ جی اللہ کے محبوب اللہ نے آپ کی پیشانی کو وفات کے لگے بندے وقت سے محفوظ کر کے یہ رکھا کہ پوری کائنات میرے محبوب کی پابند ہو، میرا محبوب صرف میری ذات کا پابند ہو۔ میرا محبوب کسی کا پابند ہو کہ جی یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ تو جب آنے میں میں اور آپ بھائیوں پابند ہیں، جانے میں اور آپ پابند ہیں۔ جب ہمارے جنگ کا ایک شعر ہے، میں اکثر اس کا نظم پڑھا کرتا ہوں، پھر بھی آپ کو دہرا دیتا ہوں۔ وہ کہتا ہے دنیا میں ہر شخص ایک گڈا ہے۔ گڈا آپ نے سنا ہوگا، ایک فکر آپ تھوڑے ساڑھے زبان چلتا ہے فلاں دی گڈی آئی کل بڑی کیوں جی؟ اگلا فکر ہے کہ تے چڑیاں گڈیاں نو پیچے جلدی لگ دینے یا دیر نہ لگ دینا؟ یہ بھی بول پو کملے نہیں ہے تو جواب ہم دے جان بول کے چپ کیتی بیٹھے ہو۔ جیڑی گڈیاں جندی گڈیاں جلدی زیادہ چڑی انہوں پیچے، جیڑی گڈیاں تلوں پیچے پمدے نہیں۔ میں جدہ کدی سنا نا فلاں بندے دی گڈی بڑی چڑی ہوئی، میں کھونے پیچا لگا کے لگا۔ تے جیلے تقدیر دا پیچا لگ جاوے مڑ انسانی تدبیر کدی تقدیر دے پیچے دے کو بن نہیں سکتی۔ وہ آدھا کچی تیری ڈور وے گڈیا نہ لا ایڈا زور وے گڈیا۔ اسی تسی گڈے ہیں، ہوا چ اڈے ہیں۔ کچی تیری ڈور وے گڈیا نہ لا ایڈا زور وے گڈیا، وادی ڈھاک تے پینک جھوٹ۔ واہی ہے نا 58 سیکنڈ اگر ہوا بند ہو جائے، 1 منٹ اگر ہوا بند ہو جائے تو ہر آدمی کی سرداری پاؤں کے نیچے آ جائے۔ وادی ڈھاک تے پینک جھٹائیے اپنی چا اوقات بھلائیے، جیڑا وادی ڈھاک تے چڑھیا مڑو سنگتا نال نہ رلیا۔ ڈوری ہیک دیں ٹوٹ وینا ہے، تیرا سب کچھ لٹ وینا ہے، تو آسمان تو ڈھاسیں گڈیا، ہاتھ پرایاں آسیں گڈیا، تیریاں کرسن لیراں لیراں،
کوئی نہ آ کے دیسی دھیراں کئی کئی پھنے خان اڈاری بھوگ کے ٹر گئے اپنی واری پیر مٹی وچ دھر گئے گڈیا کیڑیاں دا ڈھڈ بھر گئے گڈیا اے وقتی رہن بسیرا نہ ہے تیرا نہ ہے میرا اے ٹردا پھردا ڈیرا کل ہے تیرا اج ہے میرا جد اٹھ ویسی پانی دانا کم نہ اسی مڑ پچھتانا گڈیا تیرے نک چ نہ تھے جیندا سیرا پرایا ہاتھ تھے تینوں مرضی نال نچائندے تیری ناچ تے بھنگڑے پیندے تینوں لارے جھوٹے دیندے تو جاتا ہے جھوٹے دیندے تے جس لے تقدیر دے پیچھے مڑ پے جاندے نا گڈیاں نو تو وہ بندہ بڑی کوشش کرتا ہے لائٹ جا رہی ہے نشتر جا رہی ہے بیرون جا رہا ہے تو جلے تقدیر دے پیچھے پہ جاون اس لیے تقدیر ہنس کے آدھی ہے بے ہوں تقدیر جگوں تیری تدبیر کم آ گئی تو مڑ خالق تو ہو گیا میں تو نہ رہا نا اس لیے وہ تو اپنے پیچھے لا کے جس لیے گڈے نو پیچھے پہ جاندے نا مڑ ڈوراں کدے گئیاں تے پیچھے کدے گئے ونڈواڑ ہے ججن ہے برسین ہے چاول اس لیے ڈٹھو پتنگ پتہ کیا ہے میں تے ہموں کاگل چٹا پیلے رنگ نے دھوکھا دیتا میں تے ہموں کاگل چٹا پیلے رنگ نے دھوکھا دیتا کاگل تسی بھی گڈا تسی بھی گڈا میں بھی ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی دیے کی کیا طاقت ہے کہ منہ زور آندھیوں سے مقابلہ کرے درختوں کے پیلے پتوں میں کیا طاقت ہے کہ ٹہنیوں کے جھٹکے کے قوت برداشت کر سکے دریا کے لہروں پہ اٹھے بلبلوں کی کیا طاقت ہے کہ لہروں کے مقابلے میں بلبلے سلامت رہ سکیں کھلے ہوئے پھولوں کی کیا طاقت ہے کہ سرکش ہواؤں کے مقابلے میں اپنی پتیوں کو سنبھال سکیں میں اتنے پاپڑ کیوں ویلے تیرا اے پد پیچ جہا زندگی ہتھوں باز اڑا کے علم ہویا تیرا مولہا ہک پھوکا زندگی تیرے پیر تے چڑھے ہوں پیر پٹی گئے کھلی پیری مل گئی ہوں واہ زندگی تو ان دھوکے باز فریبن تے کرے کوئی نہ راز وسا زندگی آخری گل ہے بجلے اسی آمن چ پابند ہیں جامن چ پابند ہیں تھوڑی جی ہمت کر کے درمیان چ پابند ہو جاوی بھائی اتنی گل ہے شریعت دی شیر درمیان چ پابند ہے شیر کدی گھا نہیں کھا سکتا بکری درمیان چ پابند ہے بکری کدی گوشت نہیں کھا سکتی کان درمیان چ پابند ہے کدی براہ راست بچہ نہیں دے سکتا ککڑ درمیان چ پابند ہے کدی انڈیاں تے 50 دن نہیں بہ سکتی مچھی درمیان چ پابند ہے کدی کنارے تے نہیں باقی ہر مخلوق اولی پابند درمیانی پابند آخری پابند اللہ دے کرم والا اگر تم میں درمیان چ آزاد چھوڑ دیتا تے مقصد یہ نہیں بھائی تسی کسی دی چھج چ قابو آ ہی نہیں سکتے یا ویلنے چ تسی آ ہی نہیں سکتے اللہ آغاز پابند کیتا اختتام پابند کیتا اللہ دا درمیان چ مہربانی کرو تھوڑے جے پابند ہو جاؤ تے درمیان دے وچ 2 کم ضرور کر لو ایک 5 وقت دی نماز دا اہتمام کرو ہاتھ جتھے بنو مسجد جیڑی چ جاؤ رکعتاں جتنیاں پڑھو قیام سجدہ کرو حسن بصری دا جملہ میں اکثر دو رہنا نا بے جس لئے اللہ پاک کسی بندے تے ناراض ہوندے زمین تے مختلف سزاواں دین آخری سزا ہے تیری سزا ہے نوائے سحر سے محرومی مقامی شوق و سرور و نظر سے محرومی آخری سزا ہے بے اس بندے کی پیشانی کو اپنے حضور جھکنے کے سجدوں کی لذتوں سے محروم کر دو 5 وقت کی اگر کوئی بیٹا کوئی بیوی کوئی بھائی کوئی پڑوسی کو محتاج نمازوں سے محروم ہے تو آسمان کی بارگاہ میں اس کے اوپر 302 لگ چکا ہے آپ یہ کہا کریں یا اللہ میری سزا جرم جتنے بھی اس کی سزا سجدوں سے محرومی کے روپ میں نہ دے اور دوسرا ایک کام ضرور کریں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں اور نمازیں ہر ایک کے ساتھ پڑھا کریں نہیں غسل دے فرزان دے صاحب اولاد ہیں لا کے تکڑی تولنا ہے نور ہا یا ہا بشر بھائی تینوں سے خالص بنایا رب تے اس کے درمیان آپ وہ اپنے مقصن تو تا پنڈا پاک کر یعنی ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کے پیچھے نہیں ہوتی اس کے آگے نہیں ہوتی اس کے دائیں نہیں ہوتی اس کے میں ایک مسجد میں گیا اس میں لکھا ہوا تھا اس مسجد کا امام خطیب خادم اس مسلک کا ہوگا میں آخر اگلا یہ وصیب ہے اس مسجد وہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے جندے اے عقیدے سے چونکہ ٹر جو پہ ہیں وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا چمن چمن روش روش یہاں لہو وہاں لہو میں کیا کہوں یہ حادثہ کہاں کہاں گزر گیا اگر مسیح تچ برا نہ بن سکے اسے تو مڑ کائنات برا بننا نرا پاگل پانے ہر وقت ہر ایک نماز پڑھو ہر ایک دے پیچھو پڑھو ہر ایک نماز ہو جاتی ہیں تو دعا ایک کام کیتا کرو درمیان ایک کام ایک کر لو 5 وقت نماز اوک سو کر کے تو اوکا کام ہمارا نو آخر دے کے چلو اوک سو کر لے کرو تو دعا ایک کام میں بھئی کسے بندے نو یا کسے مخلوق نو اپنی ذات تو اذیت نہ دیو حتی المقدور کوشش کرو بے اگر اذیت دے قابل بیوی ہے یا میں ہاں تو میرا وجود زیادہ مستحق ہے اذیتوں کے تمام نشتر میری روح میں اتار کر وہ بڑی مروت سے پوچھتا ہے تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے وہ آدھے میں ہوں تن کی دسا بے میری اکھی نے کیوں ہے سارے تیری مہربانی میں اکثر اس موقع پہ کہا کرتا ہوں آمنہ کے لال 8 ہجری کو فتح مکہ کے موقع پر مدینہ سے مکہ چلے
تو راستے میں ایک پہاڑ آ گیا، شام ہو گئی، جنگل آ گیا، ٹینٹنگ ہوئی، کیمپنگ ہوئی، کھانا پانا لگ گیا، تو جہاں آپ کا خیمہ لگایا گیا، آپ کے خیمے کی ہوا کے گزرنے کے لیے 2 پردے تھے وینٹیلیشن کے لیے، آپ نے پچھلا پردہ بھی اٹھا دیا، اگلا پردہ بھی اٹھا دیا تاکہ صحابہ کو دیکھیں کیا کریں۔ پچھلا پردہ اٹھایا تو آپ نے دیکھا کہ جنگل کی ایک کتیا ڈیلیور ہو چکی ہے، 12 14 15 بچے ہیں، ماں نے پاؤں پھیلائے اور بچے ماں کی فیڈ لے رہے ہیں۔ اب جنگل کے کتیا کے بچے زیادہ ہوتے ہیں، ماں کو بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ماں کی مامتا مشترک ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس نے پاؤں اٹھائے ہوئے ہیں اور بچے دودھ پی رہے ہیں اور دیوانہ وار پی رہے ہیں۔ آپ نے جمیل بن سراقہ رضی اللہ صحابی کو بلا کے کہا بیٹا یہاں کھڑے ہو جاؤ، اور کسی آدمی کو میرے خیمے کی پشت پہ خیمہ نہ لگانے دینا، ماں بیٹوں کو تکلیف ہوگی۔ ہوں ماں کون ہے، بیٹے کون ہیں، تکلیف واسطے حکم کون دے رہی ہے، تے کھڑا کینوں کیتے جا رہا ہے، سوچتے رہنا اس کے بارے، تنہائی میں دیکھتے رہنا ویرانوں کو شام کے بعد۔ کس نے کھڑا کیا، کس کے لیے کھڑا کیا، کس کو کھڑا کیا، ان 3 چیزوں پہ غور کر لیں تو پھر آدمی کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو نبی رحمت نجائز جنگل کی کتیا کو اذیت کا روادار نہیں، اس کی امت آج بیوی کو پریشان کر رہی ہے، بچوں کو پریشان کر رہی ہے، ماں باپ کو پریشان کر رہی ہے، دوستوں کو پریشان کر رہی ہے۔ رحمت سید لولاک پہ کامل ایمان، امت سید لولاک سے ڈر لگتا ہے۔ تو وہ جڑا اخیری کہ بھوکی بیٹھی ہے ماں تاں بیٹھی رہے پر ٹبری رج کے کھاوے، اے توڑی میری کارگزاری ہے، بھوکی بیٹھی ہے ماں تاں بیٹھی رہے پر ٹبری رج کے کھاوے، نہیں بہن دا بوچھن تاں کی ہویا، دھی سوٹ تو سوٹ ہنڈاوے، نہیں پتر دے کپڑے گین دے وچ بابا پگڑی نو ترساوے۔ تو جدہ اتنے فرق لطیف ہومن کیویں رحمت جاتیاں پاوے۔ کوشش کرو، یہودی ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، کوئی بھی ہے، اس کا مذہب، اس کا مسلک، اس کے سوچ، اس کے افکار، اس کا اسلوب حیات وہ جانے، اللہ جانے۔ مجھے ناحق اذیت کا اختیار ایک جنگل کی کتی کو بھی آمنہ کے لال دینے کو تیار نہیں ہے۔ بھوکی بیٹھی ہے ماں تاں بیٹھی رہے پر ٹبری رج کے کھاوے، نہیں بہن دا بوچھن تاں کی ہویا، دھی سوٹ تو سوٹ ہنڈاوے، نہیں پتر دے کپڑے گین دے وچ بابا پگڑی نو ترساوے۔ تو جدہ اتنے فرق لطیف ہوئے، میں راوی دے علاقے بیان کر کے آیا تو میں راتی فون آیا، رات 11-12 بجے، پرانی گل ہے، اس کہ پتر میرے علاقے بیان کر کے گیا ہوں، تینوں میں بھین کھوایا، میں کہ سنا اما پکا لائے بھین تو میں کھا دوں سکے میں پکایا، اس کہ تینوں ایک گل کرنی دسی کسی نے پیا تو تم بیان شیان کرندہ رہا وینے تے لوگوں نے گل کیتی کر، میں کہ میں تیرا میرا پکا وعدہ میں کسی نے دسے سا، تسی نے دسیا پہ، اس کہ گل ہے میرے پتر پہ میں ہاں بیوہ گھر لگیا مر پترے ہکو علاقے بندہ کھوا او نل بندی برفی تے راتی سوتے دی نماز تو بعد میرا پتر پا 1.5 پا برفی لے کے کھبے پٹ نہ لکا کے کد نہ رگڑی دو سوانی دے کمرے لگا ویندا، میں جلے وڑدا میں پتہ لگ ویندا ہے مجرمی اے جرم کیتی ویندا کرم والا کوئی نہ کوئی، میں ان جایا میں ان ویکھیا او کھبے پٹ نال برفی لکا کے کد نہ رگڑی دو سوانی دے کمرے جا کے برفی رکھ کے مڑا اما کیا حال ہے، میں سمجھ وینی ہے میں تو برفی لکا کے گیا۔ آخر لگے پتر بیان کرے نا تو ایک کم کیتے کر بندے نو آکے کرو بے ماما کو برفی نہ لکائی کرو، میں آکے اما ہر علاقے دی برفی وکھری تے پاٹی وکھرے شاپری وکھرے تے کدائی وکھری، اس آکے تو گل کر چھوڑی کانیاں نو کان سوچ ہوئے تھی، گل کر چھوڑی وہ آدھے ماما تھاں مری ویندیاں، ساری رات سرانہ میرا پس ویندا ہے، اس وجہ تو بے میرا پتر میں تیرے تے نیند رکھ کے پایا، میں تیرے واسطے شیئں لکا کے رکھیاں تو کرم والے میں تو لکا کے لے گیوں، یہ تو نیندرہ بھی نہیں بندا، میں تیرے واسطے نکیوں دیشیاں لکا کے رکھیاں، میں نے شوگر ہے میرے دند کوئی نہیں میں کھا نہیں سکتی، جڑے لکا کے ویندے ہو نا اسا ماما تھاں مری ویندے ہیں، ساڑی جنسی ہو رجی بیس ماما نو عام انسان تے قیاس ہو ہی نہیں کر سکتا، اولاد نو لاڈ کریں دیا ہیں بمیں چکیاں پیویں ماما، شامی پتر انموڑ نہ گھر آمن ساری رات تلیمن ماما، اولاد نو لاڈ کریں دیا ہیں بھمیں چکیاں پیویں ماما، شامی پتر انموڑ نہ گھر آمن ساری رات تلیمن ماما، اللہ پاک لطیف ناراض ہوندہ ہے یہ ناراض کریمن ماما۔ تو ایک گزارش ہے بھی ماما نو خوش رکھو، بہنوں نو خوش رکھو، چاچے مامے نو خوش رکھو، مخلوق نو اذیت نہ دیو تو خالق نو راضی کرو نماز نال تے مخلوق نو راضی کرو خوش قسمتی نال، اللہ پاک تو انتم عمل دی توفیق نصیب فرماوے۔